أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ المدثر ہے۔ پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ مدثر رکھا گیا۔ سورۃ مدثر کا سورۃ مزمل کے ساتھ ربط۔ سورۃ مزمل میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب قرآن کی تلاوت کرتا رہے اور توحید پر قائم رہے۔ سورۃ مدثر میں فرمایا تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعوت یعنی مسئلہ توحید اور اللہ کے احکامات کی بھی تبلیغ کرتا رہے۔ ایھا المدثر، ایک چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہوں، فانذر، پس لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، والرجز فاہجر، اور دور رہیں بت پرستی سے، ولا تمنن تستکثر، اور مت احسان کریں کہ تستکثر بدلہ بہت بدلہ واپس جائیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے فَاصْبِرْ، صبر کریں۔ پیغمبر علیہ السلام دوپہر کے وقت چادر اوپر کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے محبوب چادر اوڑھ کر سونے والے، اب سونا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ قم، اٹھ جائیں، فانذر، لوگوں کو ڈرائیں، واعظ و نصیحت کریں، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کے الفاظ آپ ہر وقت کہا کرتے تھے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ یہ کنایا ہے جی اعمال سے، اپنے اعمال کو پاک صاف شفاف رکھو جی۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہاں پر یہ بھی کیا ہے وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو، اپنی لنگی کو، اپنے تہباند کو ٹخنوں سے نیچے مت رکھیں۔ مرد کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا، یا یہ جو چادر ہوتی ہے جی اس کو لٹکا کر ساتھ میں کھینچ کر جانا جی کپڑے کو، من جر ثوب الخیلاء، تو متکبرانہ انداز میں چادر کو لٹکانا، یہ کیا ہے جی حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سبل الازار فی النار، جو بندہ اپنے کپڑوں کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے بطور تکبر کے، وہ بندہ جہنم میں جلے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہے، آپ دیکھتے ہو جی نماز کے اندر بھی جان بوجھ کر اپنی شلوار کو آگے جو سلائی والی استری والی جو لائن ہوتی ہے اس کو کھینچ کر آگے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہماری شلوار ایسے نہیں۔ مرد کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کیا ہے جی حرام ہے۔ نماز کے اندر ہو تب بھی حرام ہے، عام حالات کے اندر ہو تو تب بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہاں نماز کے اندر آپ کوشش کیا کریں، اگر کچھ تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے نا جی تو اوپر کھینچ کر اللہ کے دربار میں کھڑی ہوئے کرو جی، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سنو جی، ایک بندہ وہ ہے جس کی نیت تکبر کی نہیں ہے جی، وہ بندہ ضعیف ہے، وہ بندہ ناڑا کس کر باندھ نہیں سکتا، ہاں اس کی شلوار اگر مجبوری کی وجہ سے نیچے رہ جاتی ہے وہ بندہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ناڑا کس کر باندھنے پر قادر ہے جی، اس کے بعد بھی اگر اس کی شلوار نیچے جاتی ہے نا تو یہ کیا ہے جی حرام ہے جی، حرام ہے جی، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیا کرو۔ اب تو عجیب دور آ گیا جی، عورتیں اپنی شلواروں کو پنڈلیوں تک لے آئیں گی جی، اور مرد کیا ہیں جی
وہ ایڑیوں سے بھی نیچے لے کر چلے گئے. مرد عورتیں بن رہی ہیں اور عورتیں کیا بن رہی ہیں؟ مرد بن رہی ہیں. یہ مقابلہ بن گیا. والرجز فاہجر، اور دور رہیں بت پرستی سے. یہ خطاب پیغمبر علیہ السلام ہے. یاد رکھیں جو ساتھ نے پیغمبر بننا ہوتا ہے نا جی، اللہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی تربیت کرتا ہے. اس سے کبھی کفر، کبھی شرک، کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر کیا ہوتے ہیں جی؟ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے گناہ نہیں. یہ خطاب پیغمبر علیہ السلام ہے، لیکن حکم عام ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے بت پرستی سے دور رہو. جب تمہیں پیدا کیا تو پیدا کرنے والا میں اکیلا تھا، اور تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اکیلے تھے، ٹھیک ہے. لہٰذا ہر وقت اگر کسی کی بندگی کرنی ہے وہ کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی کرنی ہے. لہٰذا بت پرستی. آج کل تو کیا جی، بت ہے نہیں. آج کل کیا جی؟ قبر پرستی ہے. قبروں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دور رکھنے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میرا سونا محمد الرسول اللہ، کسی کے اوپر احسان مت کر کہ تستکثر، بدلے میں آپ اس سے زیادہ چاہیں. کسی کو 10 روپے دے کر پھر اس بندے سے 15 روپے کی امید رکھنا. کسی کو کپڑوں کا جوڑا دے کر اس بندے سے ساتھ میں پھر بوٹوں کی بھی امید رکھنا، یہ کیا ہے جی؟ احسان مت کر. اور ایک احسان آپ نے وہ سنا تھا دوسرے پارے میں، من نہ ولا اذا، پیسے دے کر، تحفہ تحائف دے کر پیچھے سے باتیں کرنا. اٹا کٹا مستنڈا آدمی، ٹھیک ہے، تو نہ کیوں نہ تو امریکی چاکری، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا کاٹن کے کپڑے پہنتا ہے. یہ والا احسان یہ بھی کیا ہے جی؟ مذموم ہے جی. کسی کو دو تو دینے کے بعد پھر اس کے پیچھے باتیں مت کرو. نمبر 2 کہ کسی کو صدقہ کرو، احسان کرو، پھر اس بندے سے امید مت رکھو کہ یہ بندہ بھی کیا کرے گا؟ مجھے لٹائے گا جی. اب یہاں پر ایک مسئلہ سنو جی. یہ شادی موقع کے شادی کے اوپر یا خوشی کے اوپر عام طور پر آپ دیکھتے ہو جی، لوگ پیسے دیتے ہیں جی. کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کی بچی کی ہے یا بچے کی ہے، تو اس کو اردو کے اندر نیوتا کہتے ہیں. ہماری زبان کے اندر اس کو نیندرا کہتے ہیں. آپ کی زبان کے اندر اس کو سلامی کہتے ہیں. یہ سلامی نہیں ہے بلکہ کیا جی؟ غیر سلامی. یہ کیا جی؟ حرام ہے. یہ شادی کے اوپر دیے جانے والے جو پیسے ہیں نا جی، نیندرا ہو گیا یا اس کو نیوتا کو، یا کوئی اور بندہ ہے پشتو والا اپنی زبان میں اس کا نام رکھتا ہوگا، سندھی والا اپنا رکھتا ہوگا جی، ٹھیک ہے. ہماری ہندکو کے اندر اس کو نیندرا کہتے ہیں جی. آپ کی زبان کے اندر یہاں پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلامی کہتے ہیں. یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے. یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے. وجہ کیا ہے جی؟ یہ جب دیا جاتا ہے نا جی، جس بندے کو دیا جاتا ہے وہ بندہ پھر ان پیسوں کو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں کہ کل جب اس کے بچے کی باری آئے گی نا تو مجھے بھی کیا کرنے جی؟ واپس کرنے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر واپس کرنے. یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے. ہاں آپ امداد کرنا چاہتے ہو، جتنے پیسے دیتے ہو تو دے دو جی، ٹھیک ہے. کوئی اپنے پاس بھی نہ لکھو اور یہ امید بھی نہ رکھو کہ یہ بندہ مجھے واپس کرے گا تو اتنے کرے گا. نہیں، یہ میں نے کیا کیا جی؟ للہ فی اللہ اس کے ساتھ امداد کی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر واپس لینے کی آپ نے امید لگائی ہے جی، آس لگائی ہے، آج میں نے اس کو 20,000 دیے، کل جب میری بیٹی یا بیٹے کی باری آئے گی مجھے 25 دے گا، یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے فَاصْبِرْ، صبر کر. یہ لوگ اگر تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں نا جی میرا محبوب، اپنے رب کی ذات کو سامنے رکھ کر کیا کر جی؟ صبر کر. اِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا فی الناقور، سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ یوم ناصیر، پس وہ دن یوم ناصیر، بڑا سخت دن ہوگا. یہ کتنا سخت دن ہوگا؟ آپ نے پیچھے صورت حج میں سنا ہے جی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کے اوپر ایسی حالت آئے گی جس طرح بندہ مرگی والا بندہ ہوتا ہے نا جی، لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی، اتنی گھبراہٹ ہو جائے گی، منہ بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کافروں کے اوپر اور ہی زیادہ سخت دن ہوگا. ٹھیک ہے، اس دن کی سختی کے بارے میں آپ نے سنا ہے سورۃ معارج میں، مقدارہ 50,000 سنہ، اس ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال. اب خود حساب لگاؤ آج کا دن کتنا گرم تھا جی، بندے سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا جی. دن بھی کتنا ہے جی؟ پورا دن رات ملاؤ تو کیا بنتی ہے جی؟ 24 گھنٹے بنتی ہے. بندے کی حالت کتنی بری ہو جاتی ہے بازار کو ہونے کے لیے، تو خود سوچے جی. بندہ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس وقت سورج بالکل قریب ہوگا، بالکل قریب ہوگا.
اور یہ بھی آتا ہے کہ تانبے کی زمین ہوگی، اوپر سے بھی گرمایش نیچے سے بھی گرمایش ہوگی۔ علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے ومن خلقت وحیدا، اور اس بندے کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے وحیدا، اکیلا۔ ایک خاص واقعہ کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ خاص واقعہ کیا ہے جی؟ مکہ کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ بندہ انتہائی حسین و جمیل تھا، طاقتور تھا، مالدار تھا۔ یوں سمجھیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو حسن بھی دیا تھا، طاقت بھی دی تھی، خوبصورتی بھی دی تھی، اولاد بھی دی تھی، 13 بیٹے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت بھی دیا تھا۔ اس زمانے کے اندر مکے کی چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے، محلے کی، جس طرح ہمارے ہاں دکانیں ہوتی ہیں، تو ہر محلے کے اندر اس کی ایک دکان ہوتی تھی۔ کسی گلی کے اندر منیاری کی، کسی کے اندر کپڑے کی، کسی کے اندر کھانے پینے راشن کی، کسی کے اندر کریانے کی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر گلی کے اندر اس کی کیا تھی جی؟ دکان تھی۔ چونکہ اس کے بیٹے بھی کڑگل جوان تھے جی، بیٹے بھی زیادہ تھے، اور لوگوں کی آمد و رفت بھی اس کے پاس زیادہ ہوتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ولید بن مغیرہ مسلمان ہو گیا نا جی، تو اس کے مسلمان ہونے سے اس کے جو 13 بیٹے ہیں کڑگل جوان ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اس کی جو دکانیں ہیں اس کے اوپر جو نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں جی، وہ مسلمان ہو جائیں گے جی۔ ان کو دیکھا دیکھی جو بندہ ان کے پاس راشن لینے کے لیے آئے گا، دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے گا، وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے دعوت و تبلیغ دینے کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے، قرآن پڑھ کر اس کو سنایا، تو چونکہ عمر میں بڑا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دیا، اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، اللہ نے آپ کو دنیا کی عزت عطا فرمائی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہی آپ کی عزت دنیا میں بھی برقرار رہے، آخرت میں بھی برقرار رہے، تو آپ میرا کلمہ پڑھو۔ تو چونکہ اس وقت اس کے پاس چند بندے تھے، اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ دن آیا جس دن اس نے فیصلہ سنانا تھا نا جی، تو سارے مکے کے لوگ اکٹھے ہو گئے جی۔ آج ولید بن مغیرہ کیا کرنے لگا ہے جی؟ فیصلہ سنانے لگا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے یا یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس گئے، تو وہ کہنے لگا میں نے کافی غور و فکر کیا، سوچا، اندازہ لگایا، آخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جو قرآن تو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے نا، جو پڑھتا ہے نا، العیاذ باللہ، یہ کیا ہے جی؟ جادو ہے۔ اور یؤثر، یہ پہلے سے یہ جادو چل رہا آ رہا ہے، تو بھی کیا کرتا ہے جی؟ ہمارے اوپر جادو کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس بدبخت نے یہ جواب دیا۔ 13 بیٹے تھے، 13 بیٹوں میں سے 3 بیٹے کیا ہو گئے جی؟ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف من سیوف اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اور ایک بیٹے کا نام ہے ہشام بن ولید، اور ایک بیٹے کا نام ہے ولید بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ 2 بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، انتہائی ظلم کیا گیا۔ باقی بھائیوں نے، والد نے ان کو بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام فجر کی نماز میں 1 مہینے تک ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے گی، ٹھیک ہے؟ اتنی مشکلات آئی، اتنی مشکلات دین کے لیے آئیں، تو اس کا ذکر ہے، سنیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے ومن خلقت وحیدا، اور اس بندے کو جس کو میں نے پیدا کیا ہے وحیدا، اکیلا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے کیا ہے اس کے لیے مالا ممدودا، مال بہت زیادہ، بڑا مالدار تھا۔ وبنین شہودا، اور بیٹے فرما بردار، وبنین شہودا، اور بیٹے وقت مجلس میں حاضر ہونے والے، ہر وقت پاس ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے؟ ایک زمانہ تھا نا جی، لوگ شادی کرتے تھے، شادی کرنے کی غرض کیا ہوتی تھی؟ غرض یہ ہوتی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے گا، جتنی زیادہ اولاد ہوگی وہ میری اولاد نیک کام کرے گی، تو وہ
جتنا بھی نیک کام ہوگا اللہ ثواب مجھے عطا فرمائے گا۔ پہلے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ اولاد ہوگی تو جتنی اللہ نے زیادہ اولاد دی ہے نا تو کیا ہوگا، وہ جو بھی اعمال کریں گے ان کی اعمال کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی تو وہ ہمیں ملیں گی۔ ہوتا یہ نا ظاہر بات ہے، آج جو بچہ پڑھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو کس کی بدولت پڑھ رہا ہے؟ ماں باپ کی بدولت پڑھ رہا ہے۔ بیٹے کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں، باپ کو بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا۔ اب زمانہ کیا چل رہا ہے؟ اب کیا کہتے ہیں، نہیں بچے دو ہی اچھے جی، اس سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس عورت کے ساتھ شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، اس عورت کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ تزوج الودود الولودہ، محبت کرنے والی عورت کے ساتھ شادی کرو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کے ساتھ شادی کرو۔ کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم، دن قیامت کے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اور اب کیا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں نہیں بچے دو اچھے ہیں، ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، یہ کیا ہوں گے جی جب تھوڑے جی بڑے ہو جائیں گے نوکری کریں گے تو کما کر ہم کو بھی کھلائیں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی جو بچے ایک دو رکھے ہوتے ہیں نا جی، وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو جب پڑھائی لکھائی کر کے اوپر چلے جاتے ہیں نا، وہی ماں باپ کو کیک مارتے ہیں، چالو للے، ٹھیک ہے، بس شادی ہوئی لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جی۔ اب وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور تیار کیے میں نے اس کے لیے تیار کرنا، یعنی کہ سرداری بھی عطا فرمائی، یہ سردار بھی تھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، کلا وہ بندہ پھر بھی طمع رکھتا ہے، لالچ کرتا ہے، ان ازیدہ یہ کہ میں اس کو زیادہ دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو میں نے مال دیا، بے تحاشا مال دیا، بیٹے دیے، حسین، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ولید بن مغیرہ اپنے 13 بیٹوں کے درمیان میں بیٹھا ہوتا نا، یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ باپ بیٹھا ہوا ہے یا کیا ہے جی بھائی بیٹھا ہوا ہے، اتنا طاقتور انسان تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بیٹے بھی دیے، مال بھی دیا، سرداری بھی دی، اور وہ میرے قرآن کو کہتا ہے یہ جادو ہے، اور یہ امید مجھ سے رکھتا ہے کہ میں اس کو زیادہ مال اور دوں گا۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک ہے وہ ہماری آیات کا، ہماری آیات کے ساتھ عنیدا، بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا۔ سأرهقه صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا پہاڑ پر۔ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہوگا جی، آگے ذکر آ گئے، سقر اس کا نام ہوگا، سقر اس پہاڑ کا نام ہے۔ جہنمی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے 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 اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے درس میں آئے گا علیہ 19 اس کے اوپر کیا ہے جی 19 فرشتے، 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ جیسے ہی جہنمی بھاگتے بھاگتے اس پہاڑ کے اوپر، سقر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اوپر جائے گا نا، اوپر سے پھر فرشتے ماریں گے منہ کے اوپر، پھر وہاں سے گرے گا، لڑکتے لڑکتے نیچے تہ میں آ جائے گا، پھر یہاں سے بھاگے گا اوپر جائے گا، اوپر سے پھر لگے گا نیچے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سأرهقه صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا پہاڑ کے اوپر۔ انه فکر وقدر، اس ظالم نے، انه بے شک اس نے، فکر سوچا، غور و فکر کیا، وقدر اور اس نے اندازہ کیا، سوچا اور اندازہ کیا۔ کیا اندازہ کیا؟ یہ قرآن کیا ہے جی جادو ہے جی۔ فقتل کیف قدر، لعنت کیا جائے، ہلاک کیا جائے، کیف قدر کتنا برا اندازہ کیا ہے اس ظالم نے۔ ثم قتل کیف قدر، ثم پھر قتل ہلاک کیا جائے، لعنت کی جائے، کیف قدر کیسے برا اندازہ کیا ہے اس نے۔ ثم نظر، جب وقت آ گیا، آج ولید بن مغیرہ نے لوگوں کے سامنے اعلان کرنا ہے مسلمان ہونے کا یا یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر باقی رہنے کا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا دائیں بائیں لوگوں کو۔ ثم عبس وبصر، ثم عبس اس نے منہ بنایا، ٹھیک ہے۔ بعض ٹائم اصل کو کوئی گل چنگی نہ لگنا چاہیے، منہ بڑھا کے نہ، قرآن کہتا ہے ثم عبس، اس نے منہ بنایا، پھر اس نے کیا کیا، وبصر زیادہ منہ بنایا۔ بندہ او یار کدھر آ گیا ہو یار، جان نہیں چھوڑ دو۔ آگے صورت عبس میں بھی آئے گا جی، تھوڑا منہ بنایا
جب لوگوں کو دیکھا نا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے نا، پھر زیادہ منہ بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے والا نہیں۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ پہلے چہرہ تھا، لوگوں کی طرف دیکھا، منہ بنایا، ماتھے کے اوپر بل چڑھائے، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیٹھ پھیری۔ واستکبر، اور پھر تکبر کیا، تکبر کو ظاہر کیا۔ فقال، ظالم کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو ہے یؤثر، جو نقل ہوتے ہوتے یہاں تک آ چکا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر انسان ہی کا کلام ہے۔ پہلے کیا کہا جی؟ یہ کیا ہے جی؟ جادو ہے۔ پھر کیا کہنے لگا؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں اس کو داخل کروں گا سقر، پہاڑ کے اندر، سقر وادی کے اندر، سقر وادی کے اندر، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ وما ادراک ما سقر، اوے مخاطب انسان تجھے کیا خبر ما سقر، سقر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا تبقی ولا تذر، سقر جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے، لا تبقی، وہ کسی جہنمی کی ہڈی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ولا تذر، اور کسی وقت کسی کافر کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ جہنم کے اندر جہنمی جائے گا، اس کی ہڈیوں کو بھی جلا ڈالے گی۔ سقر وادی کے اندر اتنی سخت آگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تذر، نہ باقی رہ سکے گا، نہ کیا ہوگا جی؟ چھوڑا جائے گا جی۔ جلے گا، جلنے کے بعد ٹھیک ہوگا، پھر جلے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر جلے گا، پھر ٹھیک ہوگا۔ ظاہر بات ہے نا جی، بندہ ختم تو نہیں ہوگا وہاں پر، بندہ مار گیا، ختم ہو گیا تو ظاہر بات ہے آگے پھر کچھ حساب کتاب ہی نہیں ہے، لیکن اللہ مارے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ بندہ وہاں پر جی سکے گا، نہ بندہ وہاں پر مر سکے گا، عذاب میں رہے گا۔ لواحۃ للبشر، جلانے والی ہے چمڑوں کو، وہ جہنم کی آگ، سقر کی آگ، لواحۃ للبشر، جلانے والی ہے چمڑوں کو۔ علیہا 19، اللہ رب العزت نے اس جہنم کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے 19، 19 فرشتوں کو، 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، اتنی بڑی جہنم ہے، اس کے اوپر اللہ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ تو ایک تفسیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کفار نے پورا قرآن تو مانا ہی نہیں، ان ظالموں نے قرآن کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی نہیں مانی۔ اس کے 19 حرف ہیں، تو اللہ رب العزت نے 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے اتنی بڑی جہنم کو 19 فرشتے کس طرح کور کریں گے، تو خود سوچو جی، 24 کروڑ عوام ہے جی، ایک ہمارا وزیر اعظم ہے جی، تو کیا کرتے ہیں 24 کروڑ عوام کو کور کر لیتے ہیں جی۔ پوری دنیا ہے جی، امریکہ کیا کر رہا ہے جی؟ ساری دنیا کو کور کر رہا ہے جی۔ صرف یہودی ہیں چاند ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی نورانی مخلوق جن کے پاس بے بہا قسم کی طاقت ہے، وہ 19 ہیں، تو وہ کیا کریں گے جی؟ اس کے اوپر انچارج ہوں گے جی، ان کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار، اور نہیں ہم نے بنائے اصحاب النار، جہنم کے دروغے، الا ملائکہ، مگر فرشتے۔ اللہ نے جہنم کے جو دروغے بنائے، انچارج بنائے، وہ کیا ہے جی؟ فرشتے ہیں۔ جہنم کا جو دروغہ ہے نا جی، اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اس کا نام کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ نے سورۃ زخرف میں سنا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، احادیث میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے، جہنمی جب جلیں گے، سڑیں گے، آپس میں مشورہ میٹنگ کر کے اس فرشتے کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا مالک، اے جہنم کے دروغے، جہنم کے انچارج اور جہنم کے چیف، اپنے رب کو پکار، اپنے رب سے دعا کر تاکہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، ہم کیا ہو جائیں جی؟ ختم ہو جائیں۔ اس وقت وہ فرشتہ کہے گا، جو جہنم کا دروغہ کا مالک فرشتہ کہے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے، واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے؟
وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں جی، لے کر آئیں۔ تو اس وقت وہ فرشتہ کہے گا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں، کوئی سفارش نہیں کرتا ہوں، تمہارے لیے کیا ہے جی، پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ اور جنت کا جو دروغہ ہے نا جی، جنت کا جو دربان ہے جی، جنت کا جو فرشتہ ہے، جو پہرے دار ہے جی، اس کا نام رضوان ہے، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، قرآن میں نہیں آتا۔ جہنم کے دروغے کا ذکر کیا آتا ہے جی، قرآن میں آتا ہے۔ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں بنائی ہم نے عدتهم ان کی گنتی، الا فتنۃ، مگر آزمائش ہے۔ اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہم نے بطور آزمائش کے رکھے ہیں جی، ٹھیک ہے، 19 فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ 24 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 24 فرشتے ہوتے ہیں۔ 4 فرشتے کرامن کاتبین، 2 دن کے 2 رات کے، کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ اسی طرح 20 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، 10 دن کے ہوتے ہیں اور 10 رات کے ہوتے ہیں، کل کتنے ہو گئے جی؟ 24 ہو گئے۔ لیکن جہنم کے اوپر اللہ نے کتنے مقرر کیے ہوئے؟ 19۔ کیوں مقرر کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فتنۃ، یہ بھی کیا ہے جی؟ آزمائش ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین کفروا، واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور اضافہ کرے الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ایماناً اپنے ایمان کے اندر۔ کافروں کے شک کے اندر ان کی کیا ہے جی؟ آزمائش ہے۔ کافر شک کریں گے، ان کے لیے کیا جی؟ آزمائش ہے۔ مومن بندہ کہے گا ہاں اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ بھی کیا ہے جی؟ حق اور سچ ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اور نہیں شک کرتے الَّذِينَ وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی۔ پہلی کتابوں کے اندر بھی فرشتوں کی تعداد ذکر ہے جی، کتنے فرشتے؟ 19 فرشتے، قرآن میں بھی ان کا ذکر آ گیا۔ اوتوا الکتاب والمؤمنون، کتاب والے اور ایمان والے شک نہیں کرتے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر مرض، بیماری ہے، شک ہے، نفاق ہے، والکافرون، اور کافر لوگ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بہذا مسئلہ، یہ مثال دے کر کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں۔ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کافر تو شک کرتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ مومن کیا کہتا ہے جی؟ مومن کہتا ہے اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا قرآن کے اندر، ہم نے پڑھ لیا، اس کے اوپر ہمارا کیا ہے جی؟ ایمان اور یقین ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ کیا معنی؟ وہ بندہ جس کے اندر ٹیڑھا پان ہے، جو بندہ سیدھے راستے پہ جانا ہی نہیں چاہتا، اللہ اس بندے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سیدھے راستے کی تلاش کرتا ہے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جو تلاش ہی نہیں کرتا اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا کوئی بھی جنود ربک، تیرے رب کے لشکر کو، الا ہوں، مگر وہ اللہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 19 کا ذکر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کی نورانی مخلوق آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے، زمینوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ انسانوں کے ساتھ 24 فرشتے، اسی طرح کیا ہے جی؟ جنات کے ساتھ بھی ہیں، جنات کے ساتھ بھی فرشتے، حیوانات کے ساتھ بھی ہیں، چپے چپے۔ حدیث میں آتا ہے آسمانوں کے اوپر ابھی کوئی جگہ اتنی باقی نہیں، 4 انگلیوں کے برابر باقی نہیں ہے کہ بھئی فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق اتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ نے جہنم کے اوپر صرف 19 کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور نہیں ہے یہ جہنم الا مگر ذکرٰ، نصیحت ہے، للبشر، انسانوں کے لیے۔ انسانوں کے لیے جہنم کیا ہے جی؟ نصیحت ہے، اس سے ڈرے اور بندہ آخرت کے اوپر ایمان رکھے۔